السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں سیرت خاتم الانبیاء سے 3 اقتباسات نقل کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے کس موضوع پر ہے اور اس کو پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر ایک بڑی جامع معنی بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف علماء نے اختلاف کیا ہے، اور اکثر ہمارے ہاں بھی سننے میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہوئی ہے یا 8 تاریخ کو ہوئی ہے، 12 تاریخ جو ہے یہ رسول اللہ کی مقررہ ولادت نہیں ہے یا 17 کو ہوئی ہے۔ مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 12 تاریخ جو ہے وہ ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ خاص طور پہ دیوبند کے علماء کی طرف سے یہ بات اکثر پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک دیوبند کے ہی عالم ہیں، بہت بڑے حدیث کے بھی عالم ہیں، تاریخ کے بھی عالم ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب۔ تو ان کی کتاب سے میں یہ اقتباس نقل کر رہا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کتاب کی عبارت میں نقل کرتے ہیں: الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دل ہے کہ آج ابھی جو انہوں نے ماہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ نقل کی ہے تو اس پہ وہ حاشیہ لکھتے ہیں کہ اور یہ بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی تاریخ ولادت ہے۔ اس پہ اتفاق ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کی تعیین میں 4 اقوال مشہور ہیں: دوسری، 8ویں، 10ویں، 12ویں۔ حافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کو اختیار فرما کر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے، مگر مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے۔ یہاں تک کہ ابن البزار نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا گیا ہے۔ محمود پاشا مکی مصری نے جو 9ویں تاریخ کو بذریعہ حسابیات اختیار کیا ہے، یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے اور حسابیات پر بوجہ اختلاف مطالع ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس کی بنا پر کی جائے۔ یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کے ہاں 12 ربیع الاول ہی تاریخ ولادت ہے، اور کئی احادیث میں، آثار میں، روایات میں بھی یہی بات آئی ہے اور یہی بات زیادہ راجح ہے، جبکہ حسابیات پر اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حسابیات پر اختلاف مطالع واقع ہو سکتا ہے۔ اختلاف مطالع کا مطلب یہ ہے کہ کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کسی علاقے میں 29 کا ہوتا ہے، کسی علاقے میں 30 کا ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ہم حتمی طور پہ حسابیات پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ 139 صفحہ پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے بارے میں ایک ایسی ہی سیر حاصل اور بہترین جامع معنی بحث کرتے ہیں۔ 139 صفحہ پہ جس میں وہ یہ بتاتے ہیں، عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہی ہے، اور یہ پکی بات ہے، یعنی کہ ملا کے یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی تاریخ ولادت تو نہیں ہے، 9 ہے، مگر وفات کی بات پکی ہے۔ اہل حدیث علماء بھی اکثر یہ بات کہتے ہیں اور دیوبند کے علماء بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دوبارہ میں عرض کروں کہ یہ ایک دیوبندی عالم ہے اور انہی کی کتاب سے میں عبارت یہ نقل کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ بات مجھے پہلے بھی پتہ تھی اور میں نے کافی دوستوں سے کی بھی ہے، مگر اس کے مجھے ادھر بھی حوالہ مل گیا تو اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے باب کے آخر میں وہ حاشیہ لکھتے ہیں۔ عبارت سب سے پہلے یہ ہے کہ صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخر میں لکھتے ہیں کہ آخری لائن ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو باب ہے اس کے آخری لائن ہے، آخر الانبیاء کا آخری خطبہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں، تاریخ وفات میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی اور یہی جمہور مورخین لکھتے چلے آئے ہیں، لیکن حساب سے کسی طرح یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ ہے اور یقینی امر ہے کہ وفات دوشنبہ کو ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے ربیع الاول روز دوشنبہ نہیں پڑتی۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں
طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ یہاں پہ انہوں نے حافظ ابن حجر کا قول نقل کیا، جبکہ یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات یکم دوشنبہ یعنی سوموار کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، مگر حافظ ابن حجر نے بھی یہ بات لکھی ہے تو یہ مجھے معلوم نہیں تھی، انہوں نے پھر اس کا حوالہ دیا۔ حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ کتابت کی غلطی سے 2 کا 11 اور عربی عبارت میں ثانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے ایک تو حافظ ابن حجر کا قول نقل کیا کہ انہوں نے بھی 2 ربیع الاول کا قول اختیار کیا ہے، اور یہی حسابیات کے حوالے سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ 2 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عربی عبارت میں یہ سننے میں یا لکھنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثانی شہر یعنی کہ ثانی شہر ربیع الاول کے مہینے کی دوسری، ثانی شہر مہینے کی دوسری، اور ثانی عشرہ 12ویں ربیع الاول، تو عشر اور شہر میں سننے یا لکھنے میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی ہوگی، اور حافظ مغلطائی نے بھی اس کو ترجیح دی۔ تو میں عرض کروں گا کہ دیوبند کے علماء کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور صحیح بات اور عوام کو بتانی چاہیے۔ تیسری ایک بات، صفحہ نمبر 99 پہ جناب ابو طالب کے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ کذبتم وبیت اللہ بنرى محمد، کذبتم وبیت اللہ بنرى محمد، ولما نطع عن دونه ونناصل، ونسلمه حتى نسرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل۔ یہ جناب ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اشعار تھے۔ حاشیے میں لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ کی حمایت میں سرگرم تھے، انہوں نے اپنے جد میں حمایت کو ان اشعار میں ادا فرمایا ہے۔ نیچے پر فارسی کا ایک شعر لکھتے ہیں، بچہ ناز رفتہ باشد جہاں نیاز مندے، گو بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ تو جناب ابو طالب کے بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے یہاں پہ نقل کیے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔